ندیم اپنی بیوی کو بہت پیسے بھیجتا اور کہتا میری بچیوں کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کرو، تو فاطمہ نے بچیوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تو اس کی دیورانی ان سے حسد کرنے لگی اور اس نے کسی بندے کو پیسے دے کر دبئی میں ندیم کو مروا دیا تاکہ فاطمہ اور اس کی بچیاں بھوکی مر جائیں۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہر مہینے سے ندیم کے نام پر پیسے آتے رہے تو اس نے شور مچا دیا کہ ندیم مر گیا ہے اور فاطمہ کا کوئی عاشق اسے پیسے بھیجتا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا کہ تبھی اگلی صبح دیورانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب باہر ندیم نے بیرون ملک سے ایک لمبی رقم کا ڈرافٹ بھیجا تھا۔ نوٹوں کو ہاتھ میں لے کر گھر کا ہر فردی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غربت سے لڑتے اس خاندان کے لیے نوٹوں کی یہ بڑی بڑی گڈیاں کسی خزانے سے کم نہیں تھیں۔ بھابھی، اب تو ہمارے مزے ہو گئے۔ ندیم بھائی ہر مہینے باہر سے اتنی بڑی رقم بھیجا کریں گے۔ ہم دونوں دیورانی جٹھانی خوب ساری شاپنگ کیا کریں گی اور مزے مزے کے کھانے بنا کر کھایا کریں گے۔ فاطمہ کی دیورانی عائشہ نے فاطمہ کو مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ سنجیدگی سے مسکرا کر رہ گئی۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی، آخر مشکلات کے دن ختم ہو ہی گئے تھے، لیکن کس قیمت پر یہ تو بس وہ خود ہی جانتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی دو بچیوں کا ساتھ تھا اور بھری جوانی میں ہی ندیم اسے چھوڑ کر بیرون ملک صرف اس وجہ سے کمانے چلا گیا تھا کہ گھر کے حالات کسی طور سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ آپ ایسا کریں، یہ آدھے پیسے مجھے دے دیں، میں سامان منگوانے کے لیے اسے رکھ دیتی ہوں۔ دیورانی نے بڑے مزے سے آدھی رقم اپنے قبضے میں کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ ہاں میں سر ہلانے ہی لگی تھی جب اچانک فاطمہ کے موبائل پر کال آنے لگی۔ فاطمہ نے چونک کر موبائل دیکھا۔ بیرون ملک سے کال تھی۔ ندیم کا فون تھا۔ فاطمہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ بھابھی اٹھائیں نا کال اور بھائی کو بتائیں کہ ہم نے گھر تعمیر کروانا ہے، اگلے مہینے زیادہ پیسے بھیجیں، دیورانی نے لاڈ سے کہا تو فاطمہ نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب ندیم سب کا حال احوال پوچھنے لگا۔ سبھی اشتیاق سے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے ندیم کو سب کی خیر خیریت بتانے لگی۔ میں نے کچھ اضافی پیسے بھجوائے ہیں، ضرورت کا سامان لینے کے بعد دونوں بچیوں کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا۔ یہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہے، میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کا اچھا مستقبل بن جائے۔ میں ہر مہینے ان کی اسکول کی فیسیں باقاعدگی سے بھیجتا رہوں گا، بس تم غفلت مت برتنا۔ اپنے خرچے کم کرنا پڑیں تو وہ بھی کم کر دو۔ ندیم کی بات پر فاطمہ چند لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی۔ لاؤڈ سپیکر آن تھا، سبھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ دیورانی کا منہ واضح طور پر بن گیا۔ لو، ہم اپنا بھلا سوچ رہے ہیں، ادھر تو ندیم بھائی پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس نے پٹخنے والے انداز میں سارے پیسے فاطمہ کے سامنے پھینکے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا شوہر بھی ایک نفرت بھری نگاہ فاطمہ پر ڈالتا اندر چلا گیا۔ فاطمہ اپنی جگہ چور سی بن گئی، مگر اندر سے چاہتی تو وہ بھی یہی تھی۔ دونوں بیٹیاں اسکول جانے کی عمروں میں تھیں، لیکن فی الحال ان کی تعلیم پر کچھ خرچ نہ کیا گیا تھا۔ ندیم کا پرزور اصرار تھا، اسی لیے فاطمہ مانتے ہی بنی۔ وہ اگلی صبح جا کر ہی دونوں بیٹیوں کا شہر کے بہترین اسکول میں داخلہ کروائی۔ ایڈوانسز کے نام پر اچھی خاصی رقم چاہیے تھی۔ فاطمہ نے ندیم کے بھیجے ہوئے آدھے سے زیادہ پیسے اسکول میں جمع کروا دیے۔ دیورانی نے تو اس سے بول چال ہی بند کر دی تھی۔ دیور بھی آتے جاتے اسے تانے مارتا رہتا، مگر فاطمہ نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ اس روز فاطمہ بچیوں کو لینے اسکول گئی۔ واپسی پر اسے ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تھکی ہاری جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، گھر میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ فاطمہ اور اس کی دیورانی ایک ایک روز اپنی باری پر کھانا پکایا کرتی تھیں۔ آج فاطمہ کی دیورانی کی باری تھی۔ دونوں بچیاں بھوک کا شور مچا رہی تھیں۔ چلو بیٹا جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں، فاطمہ نے پیار سے دونوں بیٹیوں کو کہا۔ مہنگے اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ان میں بہت اچھی تبدیلیاں آئی تھیں۔ فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور سیدھا کچن میں آ گئی، لیکن کچن میں آتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی پتیلی میں سالن رکھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا، اندر انتہائی پتلا شوربہ تھا جس کے اندر 2 آلو پیندے میں پڑے ہوئے تھے۔
فاطمہ نے گھبرا کر ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا، اس میں صرف ایک ہی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ بے اختیاری فاطمہ کی نگاہ گھڑی پر پڑی، وہاں 3 بج رہے تھے۔ بچیوں کو شدید بھوک لگی تھی اور وہ اس طرح کا سالن تو کسی صورت نہ کھا سکتی تھیں۔ فاطمہ نے بے اختیار پلٹ کر دیورانی کو آواز لگائی، عائشہ، عائشہ آج کھانا اتنا کم کیوں بنایا تھا؟ فاطمہ نے نرمی سے پوچھا، مگر عائشہ جو کسی کام سے کچن میں آ رہی تھی، یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زور سے زمین پر پٹخ کر بولی، کھانا کم پکایا ہے، کھانا اچھا نہیں پکایا، آج گوشت نہیں پکایا، آج آلو کیوں پکائے ہیں، آج دال کیوں پکائی ہے؟ یہ کس قسم کے نخرے ہیں تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے؟ جو رقم تمہارا میاں بھیجتا ہے وہ تو ساری کی ساری تم اپنی ان بیٹیوں کے مہنگے اسکولوں میں بھر دیتی ہو۔ یہ گھر اور اس کے تمام تر خرچے تو میرے شوہر کی معمولی سی تنخواہ پر چل رہے ہیں۔ اب میرے میاں کی اتنی سی تنخواہ میں تو یہی کچھ پکے گا۔ اور ویسے بھی اگر تمہیں یہ سالن نہیں کھانا تو زیادہ فکر مت کرو، یہ سالن میں نے ارشد کے لیے رکھا ہے، ہٹو یہاں سے۔ دیورانی نے آگے بڑھ کر پتیلا ایک چھوٹے ڈونگے میں الٹا، ڈونگے کا ڈھکن بند کیا اور ہاٹ پاٹ میں سے روٹی نکال کر اندر کمرے میں لے گئی۔ فاطمہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اس نے آج سے پہلے تو کھانے کے معاملے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ گھر میں جو بھی پکتا سبھی صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ندیم کی بھیجی گئی تمام رقم بچیوں کے اسکول پر لگتی تھی۔ فاطمہ رقم کا ایک بڑا حصہ دیور کو دیا کرتی تھی تاکہ وہ گھر کے اخراجات چلا سکے۔ دونوں بیٹیاں ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی تھیں اور ماں سے کھانا مانگ رہی تھیں۔ فاطمہ نے ایک بے بس نگاہ ٹھنڈے چاولوں پر ڈالی۔ آپ لوگ اندر کمروں میں جا کر بیٹھو، میں انڈا بنا کر لاتی ہوں۔ فاطمہ نے بچیوں کو ٹالا، وہ روتی بسورتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فاطمہ نے جیسے تیسے کر کے ایک انڈے کو آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کے لیے بنایا اور روٹی بنا کر ان کے لیے کمرے میں لے گئی۔ حالانکہ اسے خود بھی شدید بھوک لگی تھی، مگر فریج خالی پڑا تھا اور دوسرا عائشہ کی بات پر وہ شدید پریشان ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب سے اس نے دونوں بچیوں کو اسکول ڈالا ہے، عائشہ کا رویہ اس کے ساتھ اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے۔ اگلے دن دونوں بچیوں کا رزلٹ آیا تھا۔ اتفاقاً اسی دن عائشہ کے بیٹے کا بھی رزلٹ آیا، جو محلے کے ہی ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی کارکردگی شاندار تھی۔ وہ روانی سے انگریزی بولنے لگی تھیں۔ فاطمہ کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ عائشہ کا بیٹا رپورٹ کارڈ ہاتھ میں لے کر آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہارا کیا رزلٹ آیا؟ فاطمہ نے پیار سے اسے پچکارا، مگر وہ رپورٹ کارڈ وہیں صحن میں پھینک کر اندر کمرے میں بھاگتا چلا گیا۔ عائشہ وہیں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، یکدم نخوت سے بولی، آپ کو میرے بچے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا گلی محلے کے اسکولوں کی بھی کوئی پڑھائی ہوتی ہے؟ اتنا تو آپ سے نہ ہوا کہ اپنی بچیوں کے ساتھ میرے بیٹے کا بھی داخلہ کروا دیتی۔ بڑی آئی اب ہماری ہمدرد بننے والی۔ عائشہ کی نفرت بھری آواز پر فاطمہ دنگ رہ گئی۔ تو یہ بات تھی جو اندر ہی اندر عائشہ کو اس سے بدظن کر رہی تھی۔ فاطمہ نے رقم کا حساب لگایا، مگر ندیم کے بھیجے ہوئے پیسوں میں کسی بھی طرح ایک اور بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھانا ناممکن تھا۔ اس صورت میں جبکہ دیور ارشد گھریلو اخراجات کے لیے بھی فاطمہ سے ایک بڑی رقم لیا کرتا تھا، اگر فاطمہ اس رقم میں تھوڑی بہت بھی کمی کرتی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ بھابھی سارے پیسے آپ کو اپنے پیٹ پر باندھنے کی پڑی ہے۔ مجھے گیس کا بل بھرنا ہوتا ہے، بجلی کا بل بھرنا ہوتا ہے، ہر آئے گئے کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کا سارا خرچ میں اٹھاتا ہوں۔ آپ اور آپ کا میاں تو صرف عیاشی کر رہے ہیں، عیاشی۔ وہ اس قدر چلانے لگتا کہ فاطمہ گھبرا کر رقم اس کے ہاتھ میں دے ڈالتی۔ ندیم کو وہ کچھ نہ بتا سکتی تھی کیونکہ وہ پردیس میں بیٹھا بلا وجہ پریشان ہو جاتا۔ فاطمہ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ عائشہ اور ارشد کی بدزبانی کے متعلق اسے بتا دے، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ عائشہ اندر ہی اندر حسد کی آگ میں بری طرح سے جل رہی تھی، اور اس آگ پر تیل چھڑکا پڑوس کی خالہ بلقیس نے۔ جب وہ شام کے وقت ان کے گھر آئیں، عائشہ اور فاطمہ دونوں صحن میں رکھے ہوئے تخت پر بیٹھی تھیں۔ فاطمہ شام کے کھانے کے لیے چاول چن رہی تھی، جبکہ عائشہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ خالہ دروازے سے اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا۔ عائشہ نے انہیں دیکھ کر ناگواری سے منہ بنا لیا۔ اب بڑی بی کے لیے اٹھ کر چائے بنانی پڑے گی۔
میں بھی نہیں اٹھ رہی۔ اس نے ڈھیٹ ہوتے ہوئے وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، جبکہ فاطمہ نے خوش دلی سے خالہ کا استقبال کیا۔ ارے کیسی ہو بیٹی؟ سناؤ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اور وہ دونوں تمہاری چھوٹی بیٹیاں؟ ماشاء اللہ اتنی پیاری انگریزی بولتی ہیں۔ سنا ہے شہر کے بڑے مہنگے اسکول میں ڈالا ہے تم نے انہیں؟ خالہ بلقیس نے آگے ہو کر پوچھا۔ فاطمہ مسکرا دی۔ جی ہاں، ندیم نے کہا ہے کہ بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولیات دینی ہے۔ آخر وہ پردیس انہی کے لیے تو کمانے گئے ہیں۔ فاطمہ کی بات پر خالہ بلقیس زور زور سے سر ہلانے لگیں۔ ارے ہاں بھائی، میں تو تمہاری دور اندیشی کی ہمیشہ سے قائل ہوں۔ تم بڑی ہی سمجھدار لڑکی ہو، لیکن بس میری بہو کو دیکھ لو۔ آج تمہارے پاس اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ خالہ بلقیس نے چہرے پر فکر مندی سے جاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ چونک سی گئی۔ عائشہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا خالہ؟ کیا ہوا ہے آپ کی بہو کو؟ فاطمہ نے پوچھا تو خالہ بولی، بس مجھے تم سے مشورہ چاہیے بیٹا کہ میں بہو کو کس طرح سے قابو کروں۔ دن بدن میرے بیٹے کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ جو ماں جی کہا کرتا تھا، اب تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہر وقت اس چھمک چھلو کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھماتا رہتا ہے۔ عائشہ یکدم چمک کر بولی، ارے میں بتاتی ہوں ایسی لڑکیوں کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے۔ میری بھابھی بھی بالکل ایسی ہی تھیں، میں نے بھی اس کو ایک دم سیدھا کر دیا تھا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ… ابھی عائشہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بلقیس نے ناگواری سے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، اے بی بی، تم تو چپ ہی کرو، اپنا گھر تو تم سے چلایا نہیں جاتا۔ میں فاطمہ سے مشورہ مانگنے آئی ہوں۔ یہ بڑی سمجھدار لڑکی ہے، یقیناً یہ مجھے کوئی کام کا مشورہ دے گی۔ تم جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، خالہ نے عائشہ کو حکم دیا۔ وہ شدید شرمندگی سے چپ ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ فاطمہ نے بھی ایک نظر اسے دیکھا، اسے بھی برا لگا تھا، مگر وہ یوں خالہ بلقیس کو ٹوک نہیں سکتی تھی۔ عائشہ نے حسد بھری ایک نگاہ فاطمہ پر ڈالی۔ ہاں جی، اس کے کانوں میں سونے کے اویزے چمک رہے تھے۔ سارا کمال پیسے کا ہے، اس کا میاں باہر کی کمائی بھیجتا ہے نا، جبھی اس بیکار عورت کی بھی ہر کوئی عزت کرتا ہے، حالانکہ نہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اوقات۔ عائشہ نے جل کر سوچا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی، مگر اسے سکون نہ آیا۔ وہ آدھی رات تک جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی رہی۔ آج اسے فاطمہ سے عجیب طرح کا حسد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ رہی تھی کہ محلہ تو کیا، خاندان بھر میں بھی اب فاطمہ کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی تھی۔ ہر کوئی اپنی دعوت اور اپنے گھر میں اسے بلاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا، جبکہ عائشہ کو واضح نظر انداز کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ صرف ندیم کی کمائی کی وجہ سے تھا۔ کیا ہوا اگر ندیم بھائی نہ رہیں تو؟ وہ زندہ ہوں گے اور نہ ہی وہ فاطمہ کے لیے پیسے بھیجا کریں گے، اور نہ ہی اس کی زندگی ایسی پرسکون رہے گی۔ اچانک عائشہ کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ وہ چلتے چلتے رک سی گئی۔ خیال تو بہت اچھا تھا، اس نے دل ہی دل میں وہ منظر سوچا جب فاطمہ بری طرح سے ندیم کے مرنے پر آنسو بہا رہی ہوگی۔ اس کی دونوں بچیوں کو فیس نہ دینے پر اسکول سے نکال دیا گیا ہوگا، محلے والے اور خاندان والے سے بری طرح سے دھتکار رہے ہوں گے، اور وہ بھیک کی طرح عائشہ سے 2 وقت کی روٹی مانگ رہی ہوگی۔ بے اختیار عائشہ کے چہرے پر سرشاری سی پھیل گئی۔ یہی سب تو وہ چاہتی تھی، لیکن آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ خیال تو اس کے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن اب اس کو پورا کس طرح سے کیا جائے؟ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوچتی رہی۔ صبح ہونے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا ایک خالہ زاد بھائی دبئی میں رہا کرتا تھا۔ وہ خوب مالدار آدمی تھا، سب لوگوں نے اسے قطع تعلق کر رکھا تھا کیونکہ وہ چھٹا ہوا بدماش تھا۔ دبئی میں بھی وہ غیر قانونی کام کر کے ہی مال بنایا کرتا تھا۔ ایک وقت میں وہ عائشہ کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہاں تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اب بھی اگر وہ اس سے کوئی ڈیمانڈ کرے گی تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ اگلے دن وہ صبح جاگی تو بڑی بے چین تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے اس دبئی والے کزن کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ ارشد کام پر گیا اور فاطمہ گھر کے کاموں میں مشغول ہوئی تو وہ جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر اوپر چھت پر چلی آئی۔ اوپر آتے ہی اس نے اپنے کزن فیروز کو فون ملا دیا۔ فیروز اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ عائشہ نے میٹھے لہجے میں اسے اپنی پرانی محبت کا واسطہ دیا تو فیروز جیسے سر کے بل ہر اس کا حکم ماننے پر تیار ہو گیا۔
عائشہ نے صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے فیروز کو کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرا جیٹھ ندیم جو دبئی میں رہتا ہے، تم اسے ڈھونڈو اور جان سے مار دو۔ اس نے ایک زمانے میں مجھ پر بری نگاہ رکھی تھی اور اب بھی وہ مجھے فون پر دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ جلد میرا گھر برباد کر دے گا۔ جب تک وہ مرے گا نہیں، میری زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ عائشہ نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب عقل کا اندھا فیروز غصے میں بپھر گیا تھا۔ مجھے صرف اس کی تصویر بھیجو، میں آج رات ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ فیروز کے پوچھنے پر عائشہ نے مسکراتے ہوئے ندیم کی تصویر اسے بھیج دی تھی۔ وہ مطمئن تھی، جانتی تھی کہ فیروز نے جو کہا ہے وہ ضرور کرے گا۔ وہ کچھ دیر تک فون ہاتھ میں لیے بے تابی سے ٹہلتی رہی۔ فیروز نے تصویر دیکھتے ہی اوکے کا میسج بھیج دیا اور کہا تھا کہ وہ رات کا انتظار کرے، وہ رات میں اسے ندیم کے مرنے کا ثبوت بھیج دے گا۔ عائشہ گنگناتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ نیچے فاطمہ بازار سے کچھ کپڑے لے کر آئی تھی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ نے جو اتنے عرصے بعد عائشہ کو یوں خوش دلی سے اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ یہ دیکھو عائشہ، یہ والا جوڑا میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ فاطمہ نے محبت سے جوڑا اس کی جانب بڑھایا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جوڑا اس سے لے لیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، بس چند ہی دنوں کی بات ہے، بیرون ملک سے آنے والی لمبی لمبی رقمیں تو اب ختم ہی سمجھو۔ جوڑا لے کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ رات کا انتظار کر رہی تھی۔ دن شام میں بدلا اور شام رات کی تاریکی میں بدل گئی۔ عائشہ کی بےتابی عروج پر تھی۔ موبائل اس نے مسلسل اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب اس کا فون بجا تو وہ اچھل پڑی۔ جلدی سے اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا اور آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دوسری جانب فیروز تھا، جو پھولی ہوئی سانسوں میں سے بتا رہا تھا کہ اس نے عائشہ سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ عائشہ کا دل خوشی کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سوچا ہے وہ سچ ہو گیا تھا۔ اب عائشہ اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ میں ان دونوں کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی اور ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دیا کروں گی۔ عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا اور خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ مطمئن تھی۔ 2 روز بعد پہلی تاریخ تھی۔ پہلی کو ہی ندیم رقم بھیجا کرتا تھا۔ بھابھی پیسے آئیں تو سب سے پہلے مجھے بجلی کے بل کے پیسے دیجیے گا، ارشد نے فاطمہ سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کل پیسے آ جائیں گے، میں تمہیں دے دوں گی۔ فاطمہ کی بات سن کر عائشہ دل میں ہنس پڑی۔ اب کہیں سے پیسے نہیں آنے والے بی بی، بھوک ہی مرو گی تم۔ 2 دن گزر گئے۔ عائشہ مطمئن تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹھیک 2 دن بعد فاطمہ کے نام پر اتنی ہی رقم کا ڈرافٹ موصول ہوا جتنا ندیم اسے بھیجا کرتا تھا۔ عائشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فاطمہ کے ہاتھ میں موجود رقم کی گڈیاں دیکھ رہی تھی جو وہ ابھی بینک سے نکلوا کر لائی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ فاطمہ چونک گئی۔ تم نے کچھ کہا عائشہ؟ اس نے پوچھا، مگر عائشہ سٹپٹا سی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فیروز نے اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ فیروز نے خود کہا تھا کہ ندیم مر چکا ہے۔ اس نے کئی بار فیروز کا نمبر ملانے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر نہ لگا۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو کچھ خبر نہ تھی کہ عائشہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ رفتہ رفتہ دن گزرنے لگے۔ بس ایک عجیب بات ہوئی کہ فاطمہ کے نمبر پر اب ندیم کی کوئی کال نہ آتی۔ فاطمہ بھی پریشان ہوتی مگر یہی سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی تھی کہ ندیم شاید مصروف ہے، اسی لیے اسے کال کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ رفتہ رفتہ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 ماہ بعد ٹھیک پہلی تاریخ کو فاطمہ کو پھر سے رقم موصول ہو گئی، لیکن ندیم کا فون نہ آنا تھا نہ آیا۔ 3 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ فاطمہ کے حالات بہت بہترین ہو گئے تھے۔ وہ اب ندیم کے بارے میں بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ عائشہ جلے پیر کی بلی کی مانند گھومتی رہتی مگر اب اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ یہ معاملہ حل کرنا ضروری تھا۔ اس روز بھی فاطمہ بینک سے پیسے نکلوا کر آئی۔ مجھے سونے کے کچھ زیورات بنوانے ہیں، میں شام میں جولر کے پاس جاؤں گی، ارشد تم مجھے لے جانا، فاطمہ نے کہا تو اچانک عائشہ نے چائے کا کپ زمین پر پٹخا اور بفری۔ کس خوشی میں سونے کے زیورات بنا رہی ہیں آپ؟
پچھلے 3 مہینے سے آپ کے شوہر نے آپ کو ایک فون کال تک نہیں کی، نہ انہوں نے کوئی خط لکھا ہے اور نہ ہی ان کی خیریت کی کوئی اطلاع آئی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دبئی میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، اور آپ اتنی بے شرم عورت ہیں کہ شوہر کے مرنے کے باوجود زیورات بنوا رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں یہ سارے پیسے اور کیوں اتنی خوش ہیں آپ؟ کیا آپ کا کوئی چھپا ہوا عاشق تو نہیں جو دبئی میں بیٹھا ہے اور آپ کے نام پر لمبی لمبی رقمیں بھیج رہا ہے؟ عائشہ نے چلا چلا کر کہا۔ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی، مگر دیور نے بھی چونک کر فاطمہ کو دیکھا۔ عائشہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں ندیم بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ پہلے وہ ہر مہینے مجھے بھی فون کیا کرتے تھے، لیکن اب تو ان کا نمبر مسلسل بند آتا ہے۔ تو پھر آپ کو پیسے کون بھیجتا ہے؟ ارشد کا لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ ندیم مصروف ہوں گے اس لیے انہوں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن ہر مہینے انہی کے نام سے میرے اکاؤنٹ میں رقم آتی ہے۔ فاطمہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یقیناً یہ بد کردار عورت ہے، اس نے یہاں سے بھیجتے ساتھ ہی ندیم بھائی کو جان سے مروا دیا ہے، اور وہاں اس کا کوئی عاشق بیٹھا ہے جو اس کے نام پر پیسے بھیجتا رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہاں تو شوہری ضروریات پوری نہیں کرتے، اور ایک یہ میڈم ہے باہر کے ملک سے عاشق رقمیں بھیجتے ہیں ان کے لیے۔ عائشہ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ارشد بھی تنگ آ کر کھڑا ہوا۔ بس کر دیں بھابھی، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے آپ بے وقوف بنا رہی ہیں۔ میں اپنے ذرائع سے پتہ کروا لیتا ہوں کہ ندیم بھائی زندہ ہیں یا نہیں۔ وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ شام تک ارشد نے نہ جانے کس کس سے رابطہ کیا، لیکن جب رات کے وقت وہ گھر واپس آیا تو غصے میں لال ہو رہا تھا۔ اٹھاؤ سامان اور نکل جاؤ میرے گھر سے، بد کردار عورت! میرا بھائی تو 3 مہینے پہلے ہی دبئی میں مارا جا چکا ہے، تمہیں یہ رقم بھیجنے والا کون ہے؟ ارشد کی بات پر عائشہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، یہ عورت ہے ہی بد کردار، حرام کی کمائی سے خود بھی جی رہی ہے اور ہمیں بھی دوزخ کا ایندھن بنا رہی ہے۔ توبہ توبہ، مجھے تو ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ دیور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو بازو سے پکڑا اور دونوں بیٹیوں سمیت گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ عائشہ بے حد خوش تھی، آج اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ فاطمہ نامی کانٹا اس کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ 3 مہینے بعد ہی صحیح، لیکن بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اب فاطمہ اور اس کی بیٹیاں سڑکوں پر رلتی رہیں گی اور انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس سوچ نے عائشہ کے اندر تک خوشی بھر دی۔ مطمئن ہو کر اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ باہر فاطمہ زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر عائشہ نے کان لپیٹ لیے۔ صبح ہونے تک خود ہی کہیں چلی جائے گی، میں تو بالکل دروازہ نہیں کھولوں گی، اس نے پکا ارادہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ عائشہ جاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو باہر سے آنے والی آوازیں بھی تھم چکی تھیں۔ عائشہ مسکرا دی۔ یقیناً رات گئے کہیں جا چکی ہے، اب یہ پورا گھر میرا ہے، عائشہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اچانک ہی اسے گھر کے باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ عائشہ نے سوچا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی جو منظر اسے نظر آیا اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ کھلے دروازے کی دائیں طرف فاطمہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا، شاید وہ رات سے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، مگر حیران ہونے کی وجہ فاطمہ نہیں تھی بلکہ وہ ندیم تھا، جو شاید ابھی ابھی سامنے کھڑی ٹیکسی سے نیچے اترا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا سامان تھا اور وہ حیرت بھری نگاہوں سے دروازے کے ساتھ بیٹھی فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی صبح گھر سے باہر کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ نے سر اٹھا کر دیکھا، ندیم اس سے پوچھ رہا تھا۔ ندیم ششدر رہ گیا۔ فاطمہ کی حالت بری ہو چکی تھی، دونوں بیٹیاں بھی سردی کی مارے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ابو، چاچا اور چاچی نے کل رات کو امی اور ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، بڑی بیٹی روتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی تھی۔ ندیم نے جھٹکا کھا کر عائشہ کی جانب دیکھا، جو خود پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ندیم زندہ ہو کر کیسے واپس آ گیا تھا؟ یہ تو ناممکن تھا، مگر ندیم کا پارا چڑھ چکا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو نکالنے کی؟
3 مہینے تک اگر میں نے اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ ہاتھ سے پکڑ کر فاطمہ کو گھر کے اندر لے آیا تھا۔ اندر سے آنکھیں ملتا ہوا ارشد بھی باہر نکل آیا۔ اس نے بھی جو زندہ سلامت ندیم کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا۔ سب کے کہنے کے مطابق آپ کی موت واقع ہو چکی ہے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ ارشد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ندیم نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اچھا تو تم لوگ میری موت کی خبر کو سچ مان بیٹھے اور میری بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں وہاں پر ایک قانونی مشکل میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے 3 مہینے تک میں فاطمہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھ سکا۔ 3 مہینے پہلے مجھ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے تو جان سے مار ہی دیا تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا مجھے ہوش آ گیا اور میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ مجھے قتل کرنے والا تو اگلی صبح ہی پکڑا گیا تھا، مگر چونکہ میں غیر مقامی تھا اس لیے اس دوران مجھے کئی دفعہ عدالت اور پولیس اسٹیشن جاتے رہنا پڑا۔ میں ان سارے معاملات کو تم لوگوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ان 3 ماہ تم لوگوں میں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ ندیم نے اپنی بات سنجیدگی سے مکمل کی۔ فاطمہ نے بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ کل پوری رات ایک رات جیسے قیامت کی طرح اس پر گزری تھی۔ وہ رو رو کر ندیم کی صحیح سلامتی کی واپسی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ شاید یہ اس کی دعاؤں کی قبولیت تھی کہ صبح سویرے اس کا سر کا سائبان واپس لوٹ آیا تھا۔ فاطمہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ندیم نے آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے رونے کی، یہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں وہ لوگ بالکل بھی نہیں رہ سکتے جنہوں نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکالا۔ ارشد اپنا اور اپنی بیوی کا سامان اٹھاؤ اور جہاں مرضی جا کر رہنا ہے رہ لو، ندیم نے سخت لہجے میں کہا۔ ارشد بکھلا گیا۔ عائشہ بھی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا کیا سب الٹا پڑ گیا تھا۔ اس نے فاطمہ اور ندیم دونوں کی منت سماجت کی، جانتی تھی کہ ارشد کی تنخواہ میں اس کا گزارا ناممکن ہے، مگر ندیم نے سختی سے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے عائشہ اور ارشد کو سامان سمیت گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ عائشہ جب فاطمہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب خود کرائے کے مکان میں رہنے اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔